اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے، کائنات کی تخلیق کے بارے میں ہے۔ اس کی کیا رموز ہیں، کیا اس کے غیب ہیں اور کیا چھپے راز ہیں، وہ ان کی بات ہوگی۔ اور اس لیے آپ سے درخواست تھی آخر تک سننا ہے اس کو، اور جتنے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکو یہ پہنچانا، کیونکہ اس کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے۔ میری زندگی، میری اولاد، ہر کسی کی اولاد، ہر انسانوں کی زندگی، اور زندگی نہیں بلکہ زندگی کے بعد کیا ہونا ہے بھائی صاحب، اس سے بھی تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے اسی ایک آیت میں جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، پڑھنے لگا ہوں۔ بہت بہت اہم ہے، اس میں بڑی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے۔ تو یہ آیت ہے آیت نمبر 7 سورہ ہود کی۔ تو بعد میں تفسیر کچھ بیان کروں گا، ترجمہ بھی، تو پہلے میں پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں اس آیت کی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ اس کا، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں کس کا کام اچھا ہے، اور اگر تم فرماؤ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ بہت گہرائی سے جو اور غور کرنے والی یہ آیت ہے، اور اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، اس کو زیادہ گہرائی میں، اور کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نشانی ہے اس کے ہے، سب نشانی، اس میں سب نشانی آ جاتی ہیں، زمین اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ غیب ہیں، اس میں میرے راز ہیں، چھپے بھی راز ہیں، جتنا میں بتاؤں گا اتنا بتا دوں گا وہی سے انبیاء کے ذریعے۔ تو بہرحال آپ بھی کوشش کرو، مگر کوشش اس لیے نہیں کہ کسی چیز کو صحیح ثابت کرنا ہے ہم نے، جو اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا وہی ہے، ہماری سمجھ سے ہماری عقل وہاں تک پہنچتی ہے نہیں پہنچتی، اس کو وہ الگ چیز ہے۔ تو مگر اللہ تعالیٰ کا جو کہا ہے تو اس میں تو ہم اس نیت سے تدبر اور غور نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو کوئی سچ ہم نے ثابت کرنا ہے، یا کسی کو نعوذ باللہ جو کہتے ہیں کہ جی اس میں تضاد ہے ان آیت اور ان میں، اور ان میں، ٹھیک ہے، ان کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے اپنی دلیل اور عقل کے مطابق۔ تو بہت بہت اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا، یہ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ انسانوں کی تخلیق تو بہت، یہ کہتے ہیں جی کیسے اٹھائیں گے، کفار کہا کرتے ہیں جی مر کے مٹ گئے تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا، یہ کیسے جوڑے گا، ہڈیاں کہاں کی کہاں، تو ہڈیاں بھی نہیں رہنی، مٹی میں مل جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو بہت آسان ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل اگر ان کو لگتا ہے، سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں تھی، ان سے انسان کی تخلیق اور اس کو اٹھانے سے کہیں زیادہ اگر یہ مشکل کا ہی سمجھتے ہیں تو وہ تو کائنات کی تخلیق ہے، یعنی یہ کائنات کی تخلیق، کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کائنات میں، زمینوں آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، جو اس کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں کے اوپر ہے، تو گلیکسیز ہیں اور ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور جو کچھ بھی انسان اور حیوانات اور چرند اور پرند اور کیڑے اور وائرسز اور ماسکیٹوز اور مکھیاں جن کا ذکر آتا ہے، کہ کیونکہ یہ چیزیں ویسے معمولی لگتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مکھی تو بنا کے دکھاؤ، یہ جو جن کو پوچھتے ہو ان کو کوئی مکھی بنا دے،
اس سے مطلب یہ ہے کہ نہ مکھی کی توہین ہے تو نہ کوئی یہ کہ یہ بری چیز ہے مکھی. وہ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نہیں بنا سکتے، تو یہ کیا مجھے کیا کہتے ہیں کہ میں اٹھا سکتا ہوں دوبارہ کہ نہیں میں اٹھا سکتا. اور وہ پوجا جن کی کرتے ہیں ان کی کیا اہلیت ہے، ان کی کیا قابلیت ہے، تو میرے سے کیا مقابلہ کرتے ہیں اس کا. تو یہ وہ سمجھانے کی بات ہے. تو یہاں بھی بہت چیزیں ایسی ہیں جو سمجھانے کی اور سمجھنے کی ہے. ایک تو پہلے تو یہ ہے کہ وہی ہے، یعنی وہی ایک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ کوئی نہیں اور شریک تھا نہ ہے. یہ کائنات کو بنانے میں یا کائنات کو چلانے میں یہ وہی ہے کا مطلب یہ ہے. دیکھیں نقطہ ہے کہ صرف وہی اللہ ہی نے بنائی ہے. بنانے کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، ترجمہ یہاں بھی بنایا آتا ہے مگر یہ بنایا ترجمہ صحیح نہیں. بنایا کا مطلب ہے میکنگ. بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز مواد موجود تھا. جیسے میز بناتا ہے کارپینٹر تو پہلے لکڑی اور باقی چیزیں تو موجود ہوتی ہیں، یا کوئی اور چیز کوئی بناتا ہے، کوئی آرٹ بناتا ہے، کوئی بلڈنگ بناتا ہے، تو اس سے سامان میٹیریل موجود ہوتا ہے پہلے سے. اس کو شکل بدلنی یا اس کو آسن اس کو تحسین دینا تو وہ تو بنانا ہے. مگر یہ تنقید تھوڑی سی کرنی پڑ رہی ہے مجھے. اور یہ میرے سامنے جو ترجمہ ہے جو بہت ہی چند ایک جو بہت اہم ہیں یہ ان میں سے ہی ہے، مگر یہاں بھی بنایا ہے، شاید باقی جگہوں بھی کافی جگہوں پہ یہ اس کا ترجمہ خلق ہی ہونا چاہیے. خلق کا مطلب یہ کریشن اور میکنگ میں بہت فرق ہے. تو بہت زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ بنایا نہیں ہے ترجمہ صحیح. خلق کا ترجمہ کوئی اور عربی کا لفظ ہو تو وہ مگر شاید نہ ہو. خلق کا ترجمہ بھی خلق اور تخلیق کی ہونا چاہیے. کہ خلق کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں تھا پہلے جس سے بنایا. کریٹ کا مطلب کہ پہلے کچھ مواد نہیں تھا جس سے بنایا. فرام نتھنگ ٹو سم تھنگ ہے کہ کچھ نہیں تھا تو اسی سم تھنگ تو نہیں تو یہ تو ایوری تھنگ ہے. ایوری تھنگ جو ہے جو کائنات اور آسمان اور زمین اور ہر چیز جو تھی وہ کسی چیز کچھ موجود نہیں تھا اس کی پہلے سے کوئی چیز. تو اس سے وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، خلق کیا. تو یہ ایک نقطہ. پھر آسمانوں اور زمین. آسمانوں اور زمین جو ہے یہ پلورل میں ہے. یہاں زمین کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی سات اور جگہوں پہ بھی آتا ہے کہ یہ بھی سات ہیں زمینیں ہم کہتے ہیں مگر والارض یہ ارض جو ہے یہ سنگولر میں بھی ہے، پلورل میں بھی ارض ہی ہے. تو یہ ارض جو ہے یہ بھی سات ہیں زمینیں. کہاں پہ ہیں یہ الگ ہے ایک موضوع. سات آسمان ہیں وہ کہاں پہ ہیں وہ ایک الگ ہے، اس کی بھی بحث ہوگی کبھی، تھوڑا کچھ ابھی بتاؤں گا. تو دیکھیں پھر یہ دیکھ لیں کہ سات کی بات بار بار ہو رہی ہے. سات کا اندازہ اس پہ کم از کم 30-35 سال سے میں اس پہ کام کر رہا ہوں. تحقیق ہے میری ڈائری کے پتہ نہیں کتنے صفحے بھر کے ہوں گے یہ لکھ کے کہ جب بھی میرے ذہن میں سات کی کوئی بات آتی ہے، فیکٹ آتا ہے کہ کسی معاملے میں بھی تو میں فوراً لکھ لیتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کئی دفعہ بھول بھی جاتا ہوں، نہیں لکھتا. تو میں یہ بتاتا ہوں کہ آج یہ آیت جو ہے میں اس کی تفسیر پڑھ رہا ہوں تو آج ایک نئی بات مجھے معلوم ہوئی سات کی. میں یہ کبھی یہ ختم نہیں ہوگی. 7 اور 19 کی جو تحقیق ہے یہ وہ ڈائری میری اتنی ہے کہ میرا خیال ہے 8-10 تو آسانی سے میں اس بیان 2-3 تو ہو چکے ہیں، مگر درجنوں جو قرآن کی آیات مختلف صورتوں میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، درجنوں دفعہ 7 اور 19 کا. اور 2 یا 3 تو ایپیسوڈز ہو چکے ہیں اور شاید 8-10 اور ایپیسوڈز ہوں گے، تب بھی یہ ختم نہیں ہوگا. موضوع اتنا بڑا ہے کہ 7 اور 19 کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کائنات کے تخلیق کے ساتھ کیا ہے. ہمارے بچپن تھے 7-8-10 سال کے تھے جب سے پتہ ہے کہ جو 19 ہمارے جو تایا ابو یا انکل وہ یہی کا سب کو کہا تھا ایوری تھنگ از فرام 19، یعنی ہر چیز 19 سے اس کا تعلق کیا ہے. یہ اس وقت تو یہ سو نہیں تھا، مگر 1992 میں یو اے میں تھا
ابو ظبی میں تو گلف نیوز لگوایا ہوا تھا گھر میں، وہ آیا تو ایک یورپین تھا یا برٹش تھا، تو اس نے کافی لمبا آرٹیکل تھا 19 کے متعلق. اس وقت مجھے یہ تو ہمیں بچپن میں 19 کا پتہ تھا یار، اتنی تفصیل میں نہیں تھا، پتہ تھا یہ کہ ایوری تھنگ از فرام 19. اس نے یہ بتایا تھا، سائنٹیفکلی بتایا تھا کہ 19 سے ہی تعلق ہے. کائنات کی ہر چیز کا کچھ نہ کچھ ریلیشن ہے. ان کے مختلف جو کائنات کی چیزیں ہیں، جیسے سورج ہے تو چاند ہے تو زمین ہے تو سیارے ہیں تو ستارے ہیں تو جو کچھ بھی ہے، تو ان کے سائزز کا آپس میں ریشوز ہیں، ان کی سپیڈز کی آپس میں ریشوز ہیں، ان کے آپس میں مختلف ڈسٹینسز جو ہیں کہاں کہاں ان کے یہ ریشو سب 19 میں بنتے ہیں. کتنا بھی فاصلہ ہو، کتنا بھی ہو، مگر ریشہ نکالے ان کو، ان کی ریشو تو وہ 19 بنتی ہے. تو یہ ہر ایک کائنات کی تخلیق کا جو ہے تعلق 19 سے ہے. تو ایسے ساتھ جو ہے اس کا بھی بہت تعلق ہے. دیکھیں یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں ابھی، آسمانوں اور زمینوں اور 6 دن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، تو یہ آیت کا نمبر بھی 7 ہے. اور دوسری ایسی ہی آیت آتی ہے، وہ سورہ اعراف، وہ سورہ نمبر 7 ہے. تو یہ 7 کا مجھے ایک دم سے ذہن میں جو اٹک جاتا ہے، جب میں دیکھتا ہوں کہ 7 کہیں آتا ہے. تو یہ، اور ایک اور بات کہ یہ جو آیات ہیں جن میں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کو 6 دن کا ذکر ہے، یہ بھی 7 آیات ہیں قرآن سے. دیکھیں ایسے تو نہیں کوئنسیڈنس. یہ کل ہی میرے ایک انجینئر دوست ہیں، ان کا میں نے پوسٹ پہ بھیجا کہ نمبرز کے متعلق، تو وہ کہتے ہیں نہیں سب نمبرز ایک جیسے ہی ہیں، کچھ نہیں ایسے. تو ان کو میں نے بولا نہیں، کچھ دوسروں سے فرق ہے. تو یہ دیکھیں، یہ 7 آیات بھی 7 ہیں جن میں یہ ذکر ہے. اور یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ آیت کا نمبر بھی 7 ہے. درجنوں اس سے میں ابھی بولنے لگوں اس پہ میرے خیال ہے 7-8 گھنٹے مجھے چاہیے. تو صرف یہ 7 زمین آسمان، 7 آسمان اور 7 جو ہیں کعبہ کے جو سرکلز کرتے ہیں ہم، وہ 7 ہیں. سائی کے جو کرتے ہیں تو وہ 7 ہیں. دن ہفتے کے جو ہیں وہ 7 ہیں. اور 7 بر اعظم ہیں، اور 7 بڑے سمندر 7 ہیں. انسان کی جو لائف سپورٹنگ سسٹم کی چیزیں ہیں وہ بھی 7 ہیں. یہ بھی میں نے تحقیق کے بعد میں نے لکھا تھا، بہت پہلے لکھا تھا، مجھے یاد بہت کئی سالوں کی بات ہوگی. انسان کی جو لائف سپورٹنگ سسٹمز ہے وہ بھی 7 ہیں. اس پہ بھی تحقیق شاید کوئی اور کرے، مگر میں نے جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کیا، وہ بھی 7 ہیں. تو یہ کاؤنٹ درجنوں میں کاؤنٹ کر سکتا ہوں ایسے، میں چند ایک یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو 7 سنس بھی ہیں، بڑے بڑے سنس مختلف. اور یہ 7 کا جو ہے صرف اسلام اور قرآن میں نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا دیکھیں، ان کی شادی ہوتی ہے تو 7 چکر ہوتے ہیں. تو ایسے ہی بدھ میں اور میں جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان میں بھی 7 کا بہت اہمیت ہے. ان میں بھی، ان کی بھی جو اسکرپچرز ہیں ان میں بھی ذکر ہے. اور میرے پاس کافی چیزیں یہ لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں. تو اگلے ایپیسوڈز آئیں تو ان میں زیادہ تفصیل سے بتاؤں گا. مگر یہاں یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے ایسی ہی 6 اور ہیں، یعنی کل 7 ہی ہیں. یہ بھی 7 کا ذکر اس لیے آ گیا. تو بہت اہم ہے. پہلے تو یہ کہ صرف وہی ہے جس نے یہ خلق کیا، تخلیق کی آسمانوں کی. تو پھر اور جگہوں پہ آتا ہے کہ 7 ہیں آسمان، اور 7 وہ ہیں طبقات ہیں، ایک کے اوپر ایک 7 یہ ہیں. یعنی سب سے اوپر والا وہ جو عرش معلیٰ اوپر ہے، اور وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے. تو وہ، اور 7 زمینیں بھی ہیں. اب اور ایک اور بھی اس میں تفسیر بنتی ہے کہ ارتھ اگر سنگولر بھی لیں تو 7 آسمان تو وہ الگ الگ ہیں،
ایک کے اوپر یعنی فاصلے سے ہیں، بہت فاصلے سے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ نہیں ہیں. تو زمین کے جو طبقات ہیں وہ بھی ساتھ ہیں. یہ جو زمین کے جو میجر کو طبقات میں کریں تو وہ ساتھ ہیں اور جڑے ہوئے ہیں. تو جڑے ہوئے اس لیے تو ایک ہی بنتا ہے وہ زمین، طبقات تو اس کے ساتھ ہیں. ایک یہ ہے، مگر میرا خیال ہے زیادہ وسعت کے ساتھ اگر دیکھیں تو یہ 7 کائناتوں کی بات ہے. 7 کائناتوں کی بات ہے. یہ ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کائنات جس کو ہم کائنات سمجھتے ہیں یہ ایک نہیں ہے، یہ ایسی بہت ہے. تو شاید وہ وہی ہیں جن کا 7 سے تعلق اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ 7 کائناتیں ہیں، جو شاید اس سے بھی بہت زیادہ ہے. وہ تو کہا کرتے تھے کہ یہ کا کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ کائناتیں جتنی ہے یہ ایسے آج سے 70 سال پہلے کہا کرتے تھے یہ سورج ہے، اس جیسے کئی سورج اور ہے. اس وقت کوئی نہیں مانتا. اب کچھ سائنسی تحقیق میں ایڈوانسمنٹ ہو تو پھر بھی تو اس وقت تو سوال ہی نہیں پتا. تو کہتے تھے کہ یہ ایک ہی چاند ہے اور ایک ہی سورج ہے اور یہی زمین ہے. تو اس وقت وہ کہا کرتے کہ نہیں، یہ کائنات بھی ایک نہیں ہے، ایسی اور ہیں شاید 7. میں اپنی طرف سے اب 7 کیونکہ ذہن میں ہے تو میں شاید سیر ہیں 7 ان سے نہیں میں نے سنا 7 کا لفظ. تو اس لیے یہ جو ہے یہ بہت غور کرنے والی بات ہے، مگر پورا تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ہم تھوڑا اپنے عقل کے مطابق جتنا ہے وہ کرنا چاہیے، اور جہاں تک بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی کوشش کرنی چاہیے اس کو سمجھنے کی. تو یہ تو ہوگی 7 کی 7 آسمان اور 7 زمین، اور اس کی تشریح کے زمینیں بھی 7 ہیں. اور کیسے 7 ہیں زمینیں وہ میں نے مختلف راہ بتا دی، اور کچھ سب کی راہ ایسے نہیں ہے. کچھ میں اپنے ذہن سے بھی میرا جو سنی ہوئی ہیں باتیں بہت زیادہ تو والد صاحب سے ہی سنی تو وہ بیان کر رہا ہوں. تو پھر آتا ہے کہ 7 ایام کہ 6 دن میں یہ سب بنایا. بھائی 6 دن اللہ تعالیٰ کی قدرت، کن کہہ دیتا اللہ تعالیٰ تو ایک لمحے سے بھی پہلے بن جاتی. تو 6 دن کیوں لگائے؟ اس میں بھی مختلف مفسرین نے اس کی بھی تفسیر کی ہے کہ 6 دن. ایک تو یہ ہے کہ یہ یوم جو ایام اور یوم کا ذکر ہے یہ وہ یوم ایام نہیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں وقت کا. یہ آج کل کے جو 24 گھنٹے کا جو دن ہے یا یہ وہ یوم نہیں ہے. اس وقت تو نہ سورج تھا نہ چاند تھا تو نہ زمین تھا. یہ اس سے پہلے کی بات ہے. تو وہ جو ہے یہ یوم تو نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے کہ کون سا یوم تھا جو زیادہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. مگر خیال ہے کہ یہ ادوار کی بات ہے کہ 7 ادوار جو ہے وہ کتنے لمبے تھے ادوار. ان کا ٹائم وہ آگے ٹائم اسٹڈیز اور بڑا پھر کمپلیکس ہو جاتا ہے معاملہ کہ وہ ادوار جیسے پیریڈز ہیں. پیریڈز ہیں نا ہسٹری کے کہ فلاں پیریڈ ہے فلاں پیریڈ ہے 500 ملین سال پہلے اور 300 اور پھر 200 اور پھر 100 اور پھر ایسے. تو مختلف پیریڈز ہیں غالباً. وہ بھی یہ بھی میں چیک کروں گا، شاید یہ ساتھ ہی ہے. وہ بھی یہ نئی بات ہوگی میرے لیے ایک اور جو ہے نا جاننے کے لیے کہ وہ جو پیریڈز ہیں وہ بھی جو کاؤنٹ زیادہ میجر پیریڈز کی وہ بھی 7 ہیں کہ نہیں. تو غالباً ہو سکتا ہے 7 ہی ہو. تو یہ جو ہے پھر اس لیے وہ کیوں 6 کہا؟ اس لیے کہ وہ ایام ہمارے یوم نہیں ہیں، اس کا حساب ہم اپنے ایام سے نہ کریں. تو 6 کا کیا مطلب پھر فوراً کیوں نہیں ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ٹریننگ کر رہا ہے ہماری. قرآن سارا کیا ہے؟ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے ہماری. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ حکمت میری ہے اور میری دانائی کی کتاب ہے اور میری معرفت کتاب ہے، اس کو سمجھو. تو اس کو سمجھنے کے لیے یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کر رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان میں بڑی عجلت ہے، بڑی جلدی کرتا ہے ہر بات میں. تو یہ جلدی بہت بڑی بڑی باتوں کے جو کرنا ہو تو اس میں جلدی نہیں ہوتی. اس میں بڑی پلاننگ ہوتی ہے. انجینئرنگ یا اور بھی سارے فیلڈس میں بتاؤ کہ پلاننگ بہت ہوتی ہے. کوئی کنسٹرکشن بڑا ہو پروجیکٹ کا تو اسے 1-2 سال پہلے سے یا اس سے بھی زیادہ شروع ہوتی ہے. پلاننگ ہوتی ہے، پھر اس کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، مشن آبجیکٹیوز، اور پھر
جو ہے وہ رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے، فائنینشیل پلاننگ ہوتی ہے کہ کہاں سے فنڈز آنے ہیں، کیسے آنے ہیں، کس وقت آنے ہیں، میٹیریلز اویلیبل ہیں نہیں ہیں، کیسے ہوں گے، وہ بہت کافی زیادہ پلاننگ پہلے سے ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی بڑا کام کرنے سے پہلے یہ نہیں کہ وہ ہو جا. اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے ہو جا تو ہو جا، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ٹریننگ کرنی ہے. یہ سارا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عجلت میں کام نہ کیا کرو، سوچ سمجھ کے کام کرو، اور جو بھی کام کرتے ہو وہ سوچ سمجھ کے کرو. قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے آہستہ آہستہ پڑھو، تیزی میں نہ پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، تھوڑا ٹھہر کے پڑھو، کوئی سمجھ کے پڑھو. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ 6 دن کا ذکر کیا، بلکہ 7 ہی بنتے ہیں. یہ بھی 7 میرے ذہن میں اب 7 ہے تو میں تو 7 ہی بنانا ہے. وہ 7 اس طرح کے 6 دن تو ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 7ویں دن میں نے استوا کیا، اور میرے خیال ہے تورات انجیل میں بھی 7 کا ذکر ہے. تو 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام جو کیا، ان کا زمین آسمان کو بلایا کہ تمہاری یہ ڈیوٹیز ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو خوشی سے بھی کرو گے تو تب بھی ٹھیک ہے، غمی سے بھی کرو گے، کرنا تو تجھے ہے، جو میں بتا رہا ہوں حکم میرا ہے. تو اللہ تعالیٰ زمین آسمان، جو کہ زمین آسمان کے بیچ میں بھی ہے، ان کو بھی، تو کیسے یہ نظام چلنا ہے، اس کو نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کہہ لیں ہمارے حساب سے، اسٹریٹجی کہہ لیں ہمارے حساب سے. تو وہ 7ویں دن سب کیا. تو وہ جو استوا کا مطلب یہ ہے کہ توجہ کی، فوکس کیا ان باتوں پہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا اس کو کیسے چلانا، اس پہ فوکس کیا. اس کی مزید جو ہے نا وہ فائن ٹیوننگ جس کو ہم کہتے ہیں، پھر 7ویں دن فائن ٹیوننگ کی. تو وہ جو ہے ترتیب دیا چیزوں کو. تو یہ 7 ہی اس لحاظ سے، میں تو 7 ہی کہوں گا کہ میرے ذہن میں 7 ہے. تو 7 ہی ہے میں جو سمجھتا ہوں. بہرحال یہ 6 کا تو ذکر تو ہے، مگر اس کے بعد 7ویں دن کا بھی اور جگہ پہ ذکر ہے کہ 7ویں دن یہ کیا تھا. تو یہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ٹریننگ کر رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کام کرو، ایک دم سے، جیسے انگلش میں بھی کہتے ہیں کہ ایک دم سے تھنک بیفور یو لیپ. یہ کوئی بھی قدم بڑا اٹھانے کے پہلے خاص طور پہ ذکر ہے. لیپ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے کام میں جمپ کرنے سے پہلے، سمندر میں، دریا میں جمپ کرتے ہو تو دیکھ تو لو تمہیں سوئمنگ آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. جو بھی کام کرنا ہے اس میں تمہاری اہلیت ہے کہ نہیں اہلیت ہے، تمہارے پاس وسائل ہیں، ایسیٹس ہیں، لیبر ہے، تمہارے پاس میٹیریلز ہیں، جو بھی باہر کی چیز کا پہلے سوچ تو لو. تو یہ ہماری تربیت ہے ابھی 6 دن 7 دن کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک سیکنڈ سے بھی پہلے کن بن جاتا سب کچھ، مگر نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا. اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہے. حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرو، حکمت کو سچ ثابت غلط ثابت کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور سمجھنے کی لوگوں نے کوشش کی، اور یہی ہے کہ یہ ادوار ہو سکتے ہیں مختلف. اور یہ ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے کی کہ جی ایک جلد بازی میں ہر کام نہ کرو، آرام سے کرو. جیسے قرآن پڑھتا کہا ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھو، آرام سے پڑھو. تو پھر فرمائے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. یہ اور بہت بڑا ایک نقطہ ہے کہ یہ زمین آسمان بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش تو موجود ہی تھا نا. اور وہ کہاں موجود تھا؟ وہ پانی کے اوپر تھا. اور کہاں پہ تھا؟ 7ویں آسمان پہ. چلے پھر 7 کی بات ہے تو 7 تو میں کہیں لے ہی آؤں گا کہیں نہ کہیں نہ. تو 7ویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش تھا. تو کہاں تھا؟ پانی کے، یعنی پانی موجود تھا اس وقت، اللہ کا عرش موجود تھا. یہ زمین آسمان یہ سب بنانے سے پہلے پانی موجود تھا. یعنی سب سے پہلی میٹیریل چیز جو تخلیق کرنے والی ہے وہ تو پھر پانی ہوا. تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی کہتا ہے کہ میں نے پانی سے بنایا، ہر چیز کو ہی پانی سے بنایا ہے. انسان بھی پانی سے بنا ہے، پانی سے ہی یہ بنایا ہے. تو یہ جو ہے اس کا کافی لنک بنتا ہے اس چیز سے بھی کہ پانی سب سے پہلے کہ ہر چیز جو پانی سے بنی. اور جگہوں پہ ہے کہ جی آسمان جو تھے اس وقت دھواں تھا ایک بہت بڑا، وہ پھر نیبولا جیسے سائنس میں ہے کہ ایک بہت بڑا گولا تھا اور بہت بڑا دھواں تھا. یا بگ بین جو کہتے ہیں جی
سائنسدان کے دنیا کیسے بنی، بہرحال یہ تو اس کی نفی کرتا ہے کہ نہیں یہ ایک دم سے ایسے نہیں بنی ہے، تو دھماکہ ہوا تو بن گیا سب کچھ، نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی میں نے بڑی پلاننگ سے بنایا، بڑی اسکیم سے بنایا، میں نے 7 دن لگائے اس پہ. یہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت دھماکہ ہوا تو چیزیں الگ الگ ہو گئیں، سیارے سے زمین اور یہ سب الگ الگ بن گیا ایسے اتفاقی. تو ایک یہ اور پہلو ہے یہاں، یہ جو ہے 7-6 دن کا، کہ اگر کن سے بن جاتی تو لوگ کہتے ہیں یہ تو اتفاق سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو مرضی نہیں تھی یہ بنانے کی، یا اس کی کوئی تخلیق ایسے کرنے کی، تخلیق کرنے کی یہ نہیں تھی چیز ایک خاص مقصد کے لیے، تو یہ تو ایسی ہو گئی. یعنی اگر اچانک یہ ہو جاتی چیز تو وہ تو پھر کہتے ہیں، مگر یہ 7-6 دن لگانے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں یہ اسکیم کے مطابق نہیں، ہر ایک چیز کائنات جو ہے ایک اسکیم کے مطابق آہستہ آہستہ بنائی، بہت سوچ بچار اس میں ادوار میں بنائی مختلف. اور یہ جو ہے نا یہ اس میں ایک اور نقطہ ہے، اس میں 6 دن یا 7 دن. اور پھر پانی کے جو اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش تھا اس پہ استوا کیا اور اس کو ٹھیک کیا. اور اس کے بعد بہت اہم ہے، بہت اہم بات ہے کہ بنائی یہ سب کچھ کس لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ سب کچھ میں نے بنایا تمہیں یہاں زمین پہ بسانا ہے. تمہیں بسانے سے پہلے یہ سب چیزیں انتظام کی، تو اس رزق اور رہائش اور سکون 6 آیت میں بات ہے. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بنانے سے پہلے جو کتاب مبین ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بھی عرش پہ ہے، وہ بھی 7ویں عرش کی بات ہے، جو کتاب مبین ہے، جو صاف صاف بیان، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ دی ہے، لوح محفوظ جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کیا تو حیوان کیا تو پرند اور چرند اور کیا، کہاں کسی نے رہنا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، کہاں رہنا ہے، کہاں اس کی سکونت رہائش کیسی ہونی ہے، کہ ڈیفینس میں ہونی ہے یا شادمان میں ہونی ہے یا ماڈل ٹاؤن، یا ہر ایک کا لکھا ہوا ہے، ہر ایک کا لکھا ہوا ہے کہ اس نے سکونت کیا اختیار کرنی ہے، پھر سکونت کے بعد اس کی موت کہاں آنی ہے، اور وہ دفنایا کہاں جائے گا. یہ بھی سب کچھ ہے. یہ آیت 6 میں سب. اور رزق کیسے ملنا ہے، کہاں سے ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے اسی کتاب میں. یہ آیت نمبر 6 اسی کی ہے. اس میں اسی کے تسلسل میں آگے بتایا اللہ تعالیٰ کہ یہ سب انتظام کرنے کے بعد پھر میں نے آسمان و زمین کو بتایا، پہلے میں نے سارا انتظام کیا آپ کی کہاں اپنی رہائش کرنی ہے، سکونت اور کیسے رہنا ہے، اور ضروریات آپ کی کیا ہیں رہنے کے لیے، کہ مکان ہوگا، اور رزق کہاں سے لیں گے، اور باغات اور درخت اور زراعت اور یہ سارا نظام، پانی کا نظام، واٹر سائیکل، اور کیسے، اور بارشوں کا نظام، اور یہ سارا نظام پہلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آسمان و زمین سے. یہ 6 آیت پہ اس لیے پہلے ہے، 7 اس کے بعد آتی ہے. تو یہ بھی بہت تسلسل 6 کے بعد 7 آیت جو ہے کیسے اس کا لنک ہے آپس میں. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی آیت جو ہے وہ کانٹیکسٹ کے مطابق اس کو سمجھنا چاہیے. بہت عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ہر آیت کو اس کا تفسیر الگ سے کر دی جاتی ہے. وہ کانٹیکسٹ دینا چاہیے کہ اس سے پہلے کیا ہے، اس کے بعد میں کیا ہے. بہت آیات کی مفہوم ٹھیک نہیں آتا اگر اسی آیت کا ہی مطلب اور تفسیر اور ترجمہ کرتے ہیں تو مفہوم نہیں آتا. جیسے بہت آیات میں غلط فہمی ہے ترجمے میں بھی، کیونکہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے نا سمجھا گیا اس کو. اور جیسے کوئی جگہوں پہ آ کے جی اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین آسمان سب کو یہ تو انسان کے کھیل کود کے لیے بنایا ہے. نہیں، کھیل کود کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آزمائش کے لیے بنایا، تمہیں یہاں سکونت دینے کی ضرورت ہے. کون اچھے کام کرتا ہے، کون برے کام کرتا ہے، اس کے اعمال تولے جائیں گے اور انصاف ہوگا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی سب کو میں جنت میں بھیج دوں گا، سب کو جس کے اعمال بھی بالکل یہ خراب ہے اچھے ہیں تو میں ان کو بھی معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کے معافی کے اصول ہیں. یاد رکھو اس غلطی میں نہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو وہ تو ہے، مگر غفور الرحیم کن کے لیے ہے وہ بھی آگے دیکھو.
جو آیات پڑھتے ہو تو ان کے پیچھے آگے پیچھے دیکھو کہ غفور الرحیم کن کی بات کر رہا ہے، وہ جو توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، جو استغفار کرتے ہیں، جو اپنی جو گناہ ہے اور سرکشیاں ہیں اور نافرمانیاں ہیں تو ان کو تسلیم کرتے ہیں، اس پہ پچھتاتے ہیں، ان پہ روتے ہیں، ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ مگر وہ جو پچھتاتا بھی نہیں، جس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، اس کو آخرت کی طرف خیال ہی نہیں آتا کہ حساب بھی ہونا ہے کہ نہیں، ساری زندگی ایسے اپنی خواہشات پہ لگا، خواہشات کو ہی معبود بنا لیا، اسی پہ چلتا رہا اور آخر ایسے ہی مر گیا، توبہ بھی نہ کی، تو پھر غفور الرحیم اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، بخشنے کا بھی اصول ہے اللہ تعالیٰ کے، کن کو بخشنا ہے کن کو نہیں بخشنا، اور جنت اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو لے جائیں گے، اور جگہوں پہ ہے کہ اعمال تو لے جائیں گے کہ کس کے اعمال زیادہ ہیں کس کے کم ہے، اور اسی حساب سے انصاف ہوگا۔ تو اس غلط فہمی میں نہ رہنا، اور دوسری یہ کہ جی ہماری سفارش ہو جائے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کیوں کریں گے؟ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، ان کی سنت جو انہوں نے بتایا اس پہ نہیں چلے، تو اگر سب کی سفارش ہی کر دی تو پھر انصاف تو نہ ہوا نا۔ انصاف تو اللہ تعالیٰ وہی کریں گے جن کی چھوٹی موٹی کوئی غلطی کمی بیشی ہوئی، 19 سے 20 کرنے والی بات تو اور ہے، مگر 1 2 سے 20 تو نہیں ہوگا۔ کسی نے پاس فیل کا جو ہوتا ہے، اگر 50 ہیں تو کسی کے 49 42 48 ہوئے تو اس کو تو کر دیا، مگر جسے وہیں 5 10 تو اس کو کیسے جو ہے نا، وہ یہ نظام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یا کوئی بھی اور، وہ اس کا بھی قوانین ہے، اس کے بھی اصول ہیں۔ تو اس غلط فہمی میں بہت لوگ اسی غلط فہمی میں گناہ کیے جاتے ہیں، اور ایک اس لیے کہ زندگی پڑی ہے توبہ کر لیں گے، تو یہ توبہ کے اصول کے خلاف ہے۔ کبھی ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو اسی وقت توبہ کر لو۔ توبہ کا مطلب اصلاح ہے، اصلاح کے بغیر توبہ نہیں ہوتی۔ اصلاح کا مطلب ہے کہ جو گناہ پہلے کیے ان کو چھوڑنا ہے آپ نے بالکل، اور نئے گناہ جو ہے ان کو بھی نہیں کرنا، مگر خاص طور پہ جو پہلے جن سے توبہ کر رہے ہو وہ پورا عہد کرنا، ہو جائیں دوبارہ وہ اور چیز ہے، مگر عہد اس وقت یہی ہے کہ اب نہیں کروں گا۔ تو یہ ہے یعنی توبہ، پچھتانا، رونا، اس پہ غم ہونا گناہوں پہ۔ تو یہ بعض گناہ تو ایسے ساری زندگی آدمی توبہ کرتا رہتا ہے، اس پہ کیا پتہ قبول ہوئی کہ نہیں۔ اور توبہ بھی ایسے ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے جی آپ نے تو بیٹھ کے توبہ کر دی، اور توبہ کو آیات پڑھنے والی بات نہیں ہے کہ جی قرآن کی آیات پڑھ لی توبہ یا وظیفے کر لیے، نہیں، توبہ اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی زندگی بدلنے کا نام ہے توبہ۔ یہ میرا مضمون ہے۔ تو اکاؤنٹیبلٹی، سیلف اسیسمنٹ اور توبہ، یہ دونوں ساتھ ساتھ ایسے ایک عموماً نہیں ساتھ رکھے جاتے، مگر میں نے ان کو ساتھ جوڑ کے جو ہے نا ایک بیان کیا کہ نہیں، پہلے سیلف اسیسمنٹ اپنی کرو پھر توبہ کرو۔ پہلے دیکھو تو صحیح کہ 1 2 3 4 5 کون بڑے گناہ کیے، پھر پچھتاؤ، پھر رہو، پھر اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا معافی مانگو، اور پھر توبہ کرو اور اپنی اصلاح کرو۔ تو ہر ایک چیز جو ہے نا اس کو کانٹیکسٹ کے مطابق، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ویسے ہی سمجھنا چاہیے۔ صرف آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ضعیف روایتیں ہیں جو ان پہ نہیں چلنا چاہیے۔ چھوٹی موٹی گناہ جو عام ہوتے ہیں وہ ان کی باتیں اور ہیں، مگر بڑے گناہوں کی بات ہوئے توبہ سے ہی ہوتے ہیں، اور بعض گناہ تو توبہ سے بھی نہیں ہوتے۔ کسی کا حق مارا، کسی کا قرض دینا تھا نہیں دیا، کسی کو دھوکہ دیا، چیٹ کیا، بلیک مارکیٹنگ کی جو ہے نا وہ کوئی اور، تو یہ تو نہیں مانی، یہ تو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوں گے۔ یہ تبھی ہوں گے جو اس کا ازالہ کرو گے، کفارہ دو گے، یا جو بھی اس کے متعلق احکام میں، تو کئی گناہ تو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ پھر ہے کہ جی آپ کو جانچنے کے لیے اور آزمائش کے لیے آپ کو یہ سب چیزیں بنائی، ساری کائنات بنائی کہ تمہیں بھیجنا ہے انسان کو، اور غور کرو، انسانوں کو تنبیہ کی کہ غور کرو، یہ سب کا سارا نظام ایسے ہی نہیں بنا دیا جیسے اور جگہوں پہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ 4 5 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہتا ہے کہ جی کھیل کود کے لیے دنیا نہیں، کھیل کود کتنی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ کھیل کود کا مطلب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہتا، یہ ان لوگوں کی بات ہے کھیل کود جو اس سے پہلے سے قرار ہے۔ یہ میں نے اور جگہوں پہ سورہ حدید کی آیت 20 ہے، اور بھی ایسی آیات ہے جو غلط مفہوم، آؤٹ آف کانٹیکسٹ اسی الفاظ کا ترجمہ کر کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو احتیاط کرنی چاہیے۔
تو پھر یہ بتایا یہ اب حساب کی بات ہو رہی ہے کہ اعمال تو جانچے جائیں گے، میں آزمائش کروں گا کہ کن کے اعمال اچھے ہیں کن کے اعمال برے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک مرنے کے بعد تو میرے پاس ہی آنا ہے، مرنے کے بعد تو میرے پاس آنا ہے۔ یہ کفار ہیں نبی، ان کو بتاؤ کہ مرنے کے بعد تو میرے پاس ہی آؤ گے، مگر ساتھ یہ بھی بتا دیں انہوں نے یقین نہیں کرنا، یہ جو کہتے ہیں جی مر کے مٹ گئے، ہڈیاں سے گل سڑ گئی، جیسے سورہ یاسین اور جگہوں پہ آتا ہے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہڈیاں گل سڑ گئی اور جب مٹی ہو گئی، تو اس کے بعد کیسے اٹھانا ہے کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی بہت آسان ہے میرے لیے، اور وہاں ایک آیت میں آتا ہے کہ یہ کائنات کا بنانا اس سے کئی مشکل ہے، میرے لیے مشکل نہیں ہے، مگر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جی انسان کی تخلیق اور اس کو دوبارہ اٹھانا، تو اس سے کہیں اگر ان کی عقل میں آئے، ان سے کہیں تو بڑا کام کائنات پوری کا بنانا اور اس کو چلانا اور نظام اور سب کچھ کہیں، یہ تو انسان کو جو ہے نا اٹھانا بڑی معمولی چیز ہے اس کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تنبیہ کر رہا ہے، یہ کفار مکہ کو نہیں ہے، یہ کفار عرب، یہ ہمیں بھی ہے، وہی یہ کفر ہے۔ کفر کا مطلب مسلسل نافرمانی جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی سرکشی، اور توبہ بھی نہ کرنی، افسوس بھی نہ ہونا، اور کرتے ہی جانا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جی پختہ یقین ہے، ہر کوئی انسان اپنے دل میں جھانک کے دیکھے کہ پختہ یقین ہے کہ ہم اٹھائے جائیں گے۔ اگر اتنا پختہ یقین ہو تو کیسے گناہ نہیں ہوں گے؟ یہ بہت مشکل سے گناہ ہوں گے اور کم ہوں گے اور پھر توبہ کر لیں گے۔ اگر یقین ہو کہ جی اٹھائے جائیں گے، حساب ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے ایک دن، اگر اس پہ کتنا ہے، جتنا موت کا یقین ہے اتنا ہے یقین، اگر 90% بھی اس کا ہوتا بھی میں کہوں گا کافی ہے۔ آگ بڑھتی ہو اس کے اندر ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ جلنے کا یقین ہے، اتنا ہے یقین کہ جی موت کے بعد اٹھائے جائیں گے، حساب ہوگا۔ غور سے خود سوچیں، آپ کو معلوم ہوگا نہیں، شاید 30-40% بھی نہیں ہے۔ اور دیکھا جائے گا، بہت لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے کہ کس نے دیکھا قیامت، کس نے دیکھا حساب کتاب، دیکھا جائے گا۔ وہ بعض اس طرح، بعض یہ ہے کہ جی ابھی زندگی پڑی ہے جی دیکھ لیں گے جی آگے کیا۔ تو مختلف تعویلیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی ایکسکیوزز نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی ایکسکیوز پیش ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کے ہاتھ پاؤں، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کی ہر چیز آپ کی گناہوں کی گواہی دے گئی وہاں پہ۔ جیسے آپ تو ثابت ہے کہ چپس، وہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمارے ہر ایک یہ جو باڈی کے جو چپس ہیں یہی بول پڑیں گے، تو ٹانگیں بول پڑے گی، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا گواہی کی، وہ بتا دے گی کہ یہ ادھر جاتا تھا تو ادھر جاتا تھا، مسجد میں تو نہیں جاتا تھا، یہ غلط جگہوں پہ جاتا تھا، اور یہ تو یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی چیز مجھ سے نہ ظاہر چیز چھپ سکتی ہے، نہ تمہارے دلوں میں بھی جو خیال بھی ہوتا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے، وہ بھی اس سے باخبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت جگہ کہتے ہیں میں باخبر ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے کام۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ میں تو آپ کے حساب اور آپ کے کام دیکھے جا رہے ہیں، اور یہ یقین پختہ کرو کہ مرنے کے بعد تو نے میرے پاس ہی آنا ایک دن، اور یہ نہ سوچنا کہ شاید حساب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کفار کی طرح ایسے نہ سوچنا۔ اور بہت شدید تنبیہ ہے ہمارے لیے اس میں۔ تو ایک ایک چیز جو ہے نا دیکھیے غور کرنے والی ہے ڈیپلی۔ اور ایک چیز میں شاید اور بتاؤں آپ کو یہاں، اور بہت ہی اہم ہے یہ نقطہ، دیکھیں یہاں ترجمے میں بھی اس نے میرے حساب سے غلطی کی، اور یہ بہت جو 2-4 ٹاپ ترجمے ہیں نا یہ ان میں سے ہے، میں نام نہیں لیتا، تو بہت ہی جو پڑھے جاتے ہیں اور ان کو بڑا یعنی تصدیق جن کی ہے۔ تو یہ خلق کا ترجمہ بنایا، یہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنایا، بنایا نہیں ہے۔ بنایا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مبنا ہے، بنا ہے، کہ بنا کا مطلب میکنگ ہے، کہ میکنگ نہیں ہے، یہ کریشن ہے۔ خلق، کریشن، دونوں کو فرق بڑا ہے۔ خلق کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا، جس سے چیز ہر ایک چیز بنائی، کائنات اور جو کچھ کائنات کے اندر ہے، بیچ ہے، اوپر ہے، نیچے، سب کچھ نہیں تھا جس سے یہ کریٹ کیا، خلق کیا، اس لیے یہ خلق ہے۔ اور خلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسی قدرت ہے، یہ اسی کی طاقت ہے۔
کن کی بھی اور خلق کی بھی، اور یعنی کوئی اور خلق تخلیق نہیں کر سکتا۔ جی دیکھیں چھوٹی سی بات، میں نے بھی کبھی یو اے میں یہ جو ہے نا ذکر کیا کہ جی کریٹ، ہم بہت دفعہ یہ ہوتا ہے جی یہ فلاں چیز کریٹ کی، فلاں چیز۔ تو مجھے ایک لڑکی تھی وہاں کی یو اے کی، اس نے کہا کبھی کریٹ کا لفظ نہ کبھی یوز کرنا، کریٹ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، کریٹ کرنا۔ کسی چیز کچھ نہیں ہے تو اس سے بنانا، اس کو کریٹ کہتے ہیں۔ لیکن مجھے اس نے چیک کیا، یعنی یو اے کی لڑکی، مجھے اب موضوع کچھ مجھے یاد نہیں کہ اس میں آیا تھا، مگر اس نے کہا کہ نہیں کریٹ نہ یوز کیا کرو، میکنگ کا کرو کہ بنایا یا یہ چیز۔ تو یہ نصیحت آموز باتیں ہیں، یہ یاد رکھنی چاہیے ہر کسی کو، کبھی کبھی ذہن میں آتی ہیں میں بتا بھی دیتا ہوں۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے یہ اس کی وضاحت اور اس کو ذہن میں بٹھانا کہ خلق ہے، اور یہ ترجمے میں بھی خلق ہی آنا چاہیے، بنانا نہیں آنا چاہیے۔ میرا خیال ہے باقی بھی ترجمے شاید دیکھو تو بنایا ہی ہوگا، سب میں نے دیکھا ہوگی جو میرے سامنے میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ بنانا نہیں ہے، یہ خلق اور بنانے میں فرق ہے۔ تو ستت ایام کا بھی تفسیر ہو گئی کہ صرف اللہ ہی ہے جس نے اور کائنات اور کیوں بنائی، اور کائنات اور مرنے کے بعد حساب اور یہ سب چیزیں۔ دیکھیں ایک آیت جو ہے وہ علم کا خزانہ ہے، علم کا خزانہ پورا اس ایک آیت میں، اور اس سے پہلے جو ہے اور اس کے بعد جو آیت آتی ہے، ان سے ان کانٹیکسٹ کے مطابق سمجھنا چاہیے۔ یعنی اس میں خزانہ ہے، یعنی تعلیمات کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کا، اس نے کیسے بنائی یہ زمین آسمان جو کچھ اس میں، اور کس لیے بنایا، کیوں بنایا، مری آزمائش کے لیے۔ پھر آزمائش کے بعد حساب کی بات ہوگی کہ یہ نہ کہنا کہ حساب نہیں ہوگا، یا ایسے ہی بس جیسے کہتے ہو اللہ غفور الرحیم ہے، اور یہ میں یہ نہیں سوچو، نہیں، غفور الرحیم اسی اللہ تعالیٰ کے، کس کے لیے غفور الرحیم ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں۔ یہ روایات ایسے روز ہم سنتے ہیں جی یہ پڑھ لو تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ پڑھ لو تو سارے حج پہ چلے جو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات ہو تو پھر تو امیر ہر سال حج کر کے تو سارے گناہ معاف کروا لینے، ایسے نہیں اللہ تعالیٰ۔ یا وہاں پہ جو ہیں وہ ساری زندگی گناہ کریں تو حج عمرہ تو ان کے لیے وہیں تو ہے، وہ کر لیا کریں تو وہ تو ان کے لیے تو پھر حساب کتابی والی بات رہتی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ڈسٹارشنز ہیں، شارٹ کٹس مت ڈھونڈو، یہ اصول ایک ذہن میں بنا لو۔ اس قرآن کی تعلیم ہے یا قرآن کے احکام ہے یا آپ کی زندگی کے کوئی کام ہیں، شارٹ کٹس مت ڈھونڈو۔ ہر چیز جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وقت دو، عجلت میں کام مت کرو، جس کام کی پلاننگ کرو، شارٹ کٹ مت ڈھونڈو۔ جیسے امتحان دینا ہے تو وہ امتحانی گیس ہوتے ہیں جی، سارا آپ وقت تو نہ پڑھو تو یہ بس چیپٹر اور یہ چیزیں کر لو، یہ سوال کر لو تو یہی تو چانس لے لو کہ یہی آ جائیں گے، یہ شارٹ کٹس ہیں۔ امتحان، دنیا کے امتحان میں بھی شارٹ کٹس نہیں چلتے تو آخر کے امتحان میں کہاں چلیں گے شارٹ کٹس؟ اس لیے بہت احتیاط کرو اس قسم کی باتیں، ان پہ چھوٹے موٹے گناہوں کی باتیں ہیں جو معاف ہو جاتے ہیں، یہ چھوٹے موٹے جو ہو جاتے ہیں انسان سے دانستہ یا غیر دانستہ، یا انسان کو وہ ان کی بات ہے، مگر کسی کے حقوق سلب کیے، کسی کی چوری کی، کسی کو قرض نہیں دیا، کسی کے ساتھ دھوکہ دیا، یہ نہیں معاف ہوتے، ایسے یہ تو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے قرآن کو، اور تدبر اور غور جیسے اللہ تعالیٰ کہتے کرنے کی۔ تو بہرحال جو سادہ بھی جو پتہ ہو قرآن کی ہر چیز پتہ ہے، کوئی سادہ جتنے حکام ہیں سب کو پتہ ہے کہ کیا چیز برائی ہے اور کیا چیز اچھائی ہے، کس کا ثواب ہوگا اور کس کا گناہ ہوگا۔ بہت باتوں کا معلوم ہے، باریکی کا نہیں، چلو موٹی موٹی باتوں کا تو پتہ ہی ہے، تو کم از کم وہ موٹی موٹی بڑی باتیں تو کر لو، پھر چھوٹی باتوں پہ بھی آ جانا۔
جن پہ جھگڑتے ہو وہ چھوٹی بات ان پہ بھی آ جانا، مگر بڑی باتیں تو پہلے کر لو، پہلے فرض تو پورے کر لو، پھر نفلوں پہ آ جانا اور پھر روایتوں پہ آ جانا اور دوسری چیزیں جو فرائض تو پہلے پورے کر لو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 1 2 3 4 5 6 7، تو یہ بھی 7 ہیں۔ 7 جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ سنس بھی ہیں، اور 7 جو ہے وہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ یہ باقی جو اسکرپچرز ہیں ان میں بھی ہیں 7 میجر سنس، تو یہ میرے ذہن 7 ذہن سے نہیں جاتا۔ 30 35 سال سے میں کتنی بھی کوشش کروں میں 7 نہ ذہن میں آئے، مگر کہیں نہ کہیں آ ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، سب سننے والوں کو توفیق دے کہ جو کچھ یہ میں نے بتایا تو آپ بھی اس پہ غور کریں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ صرف سننا کافی نہیں ہے، اور اس کو آگے پہنچائیں سب کے لیے۔ جب میری آپ کی ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، فرض ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے، وہ یہی ہے کہ جو اچھائی کی، یہ اچھائی کی باتیں، قرآن کی باتیں، اس کو آگے پہنچاؤ، لوگوں تک آگے پہنچاؤ۔ یہ میرا ساتھ تو میں 5 6 سال سے یہی کوشش کر رہا ہوں۔ یوٹیوب پہ قریباً 600 کے لگ بھگ ویڈیوز اور لیکچرز ہیں، 650 کہہ لیں، تو وہ سنیں، بینات القرآن سنیں، ایک سنیں، فیملی کو سنائیں، دوستوں کو سنائیں، آگے بھیجیں، فارورڈ کریں، تو اس پروگرام میں شامل ہو، ثواب، اجر اور صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے، میرے لیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ مبشر محمود شاہ، وما علینا الا البلاغ، مع السلام۔